بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہمارا موضوع ہے تنہائی میں گناہوں کے نقصانات اور اس کا دل پر اثرات، اور اس سے بچنے کا طریقہ اور وظیفہ۔ جو لوگ تنہائی میں گناہ کرتے ہیں ان کا کیا اثر ہے اس کے جسم پر، اس کی عملی زندگی پر۔ تو یہ بات یاد رکھنا پیارے دوستو، جو لوگ تنہائی میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں، یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں، اپنے بہن، اپنی بیٹی، اپنے اولاد کے سامنے، اپنے چھوٹے بچے کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا، تو تنہائی میں اگر ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تو ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے شرم نہیں آتی؟ چھوٹے بچے سے شرم آتی ہے، ماں بہن بیٹی سے شرم آتا ہے، لیکن میں تمہارا رب ہوں، میں نے تجھے بنایا ہے، میں نے تمہارے لیے سارے کائنات کو مسخر کر دیا ہے، اب تو اکیلے ہو کر اسی طرح گناہ کرتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ انتہائی ناراض ہوتا ہے، انتہائی ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کا دل پر انتہائی غلط اثرات پڑتے ہیں۔ اگر آپ تنہائی میں موبائل دیکھتے ہو، جو بھی گناہ آپ تنہائی میں کرتے ہو، اس سے دل میں گھبراہٹ کی بیماری، دماغ میں ڈپریشن اور ٹینشن کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں، خطرناک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، جسم سست ہو جاتا ہے اور اپنے مقاصد میں ناکام ہو جاتا ہے وہ شخص۔ تو یہ بات یاد رکھنا، اس کا دل کمزور اور گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اس کے دل میں ہر وقت خوف اور ڈر ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں گھبراہٹ موجود ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ یاد رکھنا۔ دوسری بات جو ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں تنہائی میں گناہوں سے بچ جاؤں، تو نامحرم لڑکیوں اور بے ریش لڑکوں سے دور رہو، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ میل جول کرنا، ان سے دور رہو۔ تنہائی میں پھر آپ گناہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایسے جگہوں پر جاتے ہو جہاں کالجز ہے، یونیورسٹی ہے، اور آپ ڈیوٹی پر جاتے ہو، کہیں نوکری ہے آپ کی، تو کسی راستے پر جاتے ہو، وہاں پر کوئی سکول وغیرہ ہے، لڑکیاں وہاں پر موجود ہوتے، کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے، تو آپ گناہ کے کام سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے؟ تو ان جگہوں سے دور رہنے کے لیے آپ نے خود کوشش کرنا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اگر پھر بھی آپ سے گناہ ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ آسان کام بتاتا ہوں، وظیفہ بھی بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ اس پر یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ عمل شروع کرو، آپ کا مسئلہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ نمبر ایک تو تبلیغ میں وقت گزارو، اچھے سے بزرگ کے ساتھ، قابل اور اچھے عقیدے والے بزرگ کے ساتھ بیعت کرو، تو آپ کو ذکر دیں گے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرا، آپ جب بھی کہیں جاتے ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ آپ نے جب بھی گناہ کیا تو آپ 2 رکعت نماز پڑھو اور توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور توبہ کرو۔ جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے تو اپنے آپ پر یہ لازم کرو، تو نفس کو یہ چیز مشکل ہو جائے گی، بہت گناہ آپ سے چھوٹ جائے گی، گناہ آپ چھوڑیں گے، انشاءاللہ ضرور چھوڑیں گے۔ جب بھی آپ سے گناہ ہو گئی، آپ 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھو، دونوں میں سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھو، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر بھی اگر آپ سے ہو گئی تو آپ 2 کی بجائے 4 پڑھو، پھر بھی گئی تو آپ 4 کی بجائے 6 رکعت نماز پڑھو۔ تو یہ بات یاد رکھنا، آپ کا نفس اس بات پر قائل ہو جائے گا، پھر آپ کو گناہ کی طرف راغب نہیں کریں گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ دعا پڑھنا ہے جب بھی آپ جہاں جاتے ہو، کالجز، یونیورسٹی میں جاتے ہو، نوکری کے لیے جاتے ہو، جہاں بھی جاتے ہو، وہاں پر گناہ کا ڈر ہو اور اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتے، تو یہ دعا پڑھو، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پھر بتاتا ہوں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا
من امرنا رشدا، یا اللہ میں نے اپنے آپ کو تجھے سپرد کر دیا، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالہ کر دیا، اب میرا اختیار نہیں، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا لے، اور جو گناہ مجھ سے ہو جائے اس کو معاف فرما لے۔ دو کام میں نے بتائے، نماز کی، سورہ توبہ آپ نے 2 رکعت نماز کی توبہ کی پڑھنی ہے، اور نمبر 2 یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔